كبيرنا ووقينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا محترم حضرات، کل جو ہم نے پڑھا تھا نوح علیہ السلام کی قوم نے، جیسے کہ مکے کے لوگ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بار بار یہ کہتے تھے کہ جس عذاب کی، جس ڈراؤنے قسم کے آپ عذاب اور پکڑ کی یا جہنم کی خبریں دے رہے ہیں، اگر آپ واقعی ہی پیغمبر ہیں تو اس کو ہمارے اوپر نازل فرما دیں۔ تو اللہ نے مناسب سمجھا کہ نوح علیہ السلام کی زبان سے اللہ نے خود ان کو جواب دیا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اے قالوا یا نوح، اے نوح علیہ السلام، تم نے جو اس بارے میں ہم سے جھگڑا کرنا تھا وہ کر لیا ہے، اگر تو سچا ہے تو پھر وہ جو ہمیں عذاب کی وعیدیں سنا رہا ہے وہ نازل کر دے۔ تو آپ نے ان کو جواب دیا بڑے عاجزانہ طریقے سے، اور ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو پیغمبروں کو کوئی ماں فوق الفطرت طاقت ہوتی ہے اس کی بات سمجھانے کے لیے آپ نے جواب دیا، قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ یہ اللہ جب چاہے گا اس عذاب کو لائے گا۔ میرا کام تک ٹھوک بجا کے میں تبلیغ کرتا چلا جاؤں، میں قوم کا درد مند ایک سپاہی کے طور پہ، ایک فرد کے طور پہ، ایک خیر خواہ کے طور پہ میں تمہیں سمجھا کے تھک گیا ہوں، لیکن جب یہ کام ہوگا اللہ ہی کرے گا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا پھر تم اس کو ٹال نہیں سکتے۔ کوئی دنیا کی طاقت جب اللہ کی طرف سے کوئی عذاب یا مصیبت یا مشکل آ جاتی ہے اس کا کوئی تدارک نہیں ہے سوائے اللہ کی طرف۔ اللہ نازل کرنے والا ہے، ان اللہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف، اسی سے آنا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اب
کے بعد جب مکالمہ ختم ہو گیا تو آپ نے کہا کہ میں جو کچھ کر سکتا تمہاری نصیحت کے لیے میں نے کر دیا، اب مجھے حکم تم میرا مذاق اڑاتے ہو، تو پھر جو تمہارا کام ہے تم کرتے جاؤ۔ کل ان اس طرح تو فاعلی اجرامی وانا بری مما یجرمون وانا بری مما تجرمون، اور میں بری ہوں، میں برات کا اعلان کرتا ہوں ان جرائم سے جو تم کر رہے ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مکے کے لوگ جو خود اعتراض کرتے تھے درمیان میں کہ یہ اس سے گڑ گڑ کے ہمارے اوپر یہ نصب کرتے ہیں اور کوئی نہ کوئی قصہ ڈھونڈتے ہیں، تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ پھر جو یہ کرتے ہیں کرنے دیں، اس کو کہہ دیں کہ جو جرم تم کر رہے ہو اس کا حساب تمہیں دینا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں اس کا حساب میں نے دینا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کے اوپر نئی وحی نازل کی۔ کیا وحی نازل کی؟ کہا وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ نوح پر وحی کی گئی، نوح علیہ السلام کے اوپر یہ وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں سے جو لوگ ایمان لانا چاہتے تھے یا لا سکتے تھے وہ ایمان لے آئے۔ اب تمہاری قوم میں اب وہ زمین ختم ہو گئی ہے، یہ ساری زمین باقی بنجر ہے، اور جو زمین کے مفید عنصر تھے یا عناصر تھے یا مملک کے اندر جو لوگ تھے وہ انہوں نے کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، کہ نوح اللہ کے رسول ہے، انہوں نے تسلیم کر دیا۔ اب اور کوئی لوگ جو ہیں وہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اس لیے کیا کر فلا تبتئس، اب ان کے اوپر، ان کی زندگی کے اوپر، ان کے اعمال کے اوپر غم کھانا چھوڑ دیں۔ پیغمبر جو ہے انسان جو ہے بڑا خیر خواہ ہوتا ہے اپنی قوم کا، اپنی امت کا بہت ہی خیر خواہ ہوتا ہے، ہر پیغمبر اپنی امت کا خیر خواہ، اور ہمارے آقا تو بہت ہی خیر خواہ کہ آخری وقت تک کہ لب ہل رہے ہیں، اور جب کان لگایا گیا تو سنا گیا کہ کیا فرما رہے ہیں، تو اپنے اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت کو معاف کر۔ اور یہاں بھی نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ تو غمگین ہوتا ہے، رات کو سوتا نہیں ہے، کروٹیں بدلتا ہے، پھر تو کھڑا ہو جاتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے، پھر میرے سامنے التجائیں اور دعائیں اور ندائیں کرتا ہے، ان کا غم کھانا چھوڑ دے تو۔ اب جو ایمان لا سکتے تھے وہ ایمان لے آئے، اب اس کے بعد کوئی ایمان لانے والا نہیں، بما کانوا یفعلون، اور جو یہ عمل کر رہے ہیں اس کا بات ہمارے اوپر کوئی نہیں، بے غم ہو جا۔ ڈر یہی تھا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے، کہیں عذاب نہ آ جائے، یہ قوم نافرمان ہے، سمجھ نہیں رہی۔ جیسے میں نے کل آپ سے عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن بعض پیغمبر ایسے اٹھیں گے جن کے ساتھ کوئی بھی امتی نہیں ہوگا، اور بعض پیغمبر ایسے آئیں گے کہ زخمی ہوں گے، اپنے چہروں سے خون صاف کر رہے ہوں گے، اور پھر بھی اپنے اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری امت کو معاف فرما۔ یہ ہے پیغمبروں کی کیفیت، اور یہ ہے پیغمبروں کی محبت اپنی امت سے۔ اور اب اللہ اپنے نوح کو یہ کہتے ہیں غم کھانا چھوڑ دے، اب اس میں کوئی رمق، اس میں جو ہوتی ہے نا زمین کے اندر کوئی ہریالی پیدا کرنے کی، یا کوئی وہ بہت زیادہ خوبصورت زمین ہوتی ہے جو اپنے اندر وہ بہترین باغات اور فصلیں اگاتی ہے، اب اس میں یہ بنجر ہیں، اس میں سے کوئی شادابی نہیں نکلنے والی، ان کو اب چھوڑ دیا۔ کیا کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اب میری آنکھوں کے سامنے ایک جہاز بنا۔ یہ بھی ایک کیفیت ہے، ہمارے جیسا آدمی ہوتا تو کہتا ہے کشتی کے یہ جو کشتی ہے پتہ نہیں کتنی دور پانی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے جہاز بنا، لیکن ایمان جو پیغمبر کا ہے وہ بھی شہادہ ہے، وہ حقیقت کے بالکل قریب ہوتا ہے، وہ حقیقت کو جانتا ہے۔ تو جب اللہ نے کہا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھوں کے سامنے ایک جہاز بنانا شروع کر، کہتے ہیں وہ جہاز جو ہے ساگوان کی لکڑی سے بنایا گیا، اور اس کے 3 حصے بنائے، کیونکہ 60 فٹ چوڑا یا 60 ہاتھ لمبا یا 300 فٹ لمبا، تو 3 حصے اس کے بنائے۔
پہلے حصے کے اندر جو جانور تھے ان کے جوڑے رکھے گئے، اور دوسرے حصے کے اندر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو مسلمان ہوئے تھے تھوڑے وہ ٹھہرے، اور تیسرے حصے کے اوپر سب سے جو حصہ اوپر والا تھا اس نے پرندوں کا رکھا گیا، اور جیسے جیسے کیفیت بدلتی گئی ویسے ویسے پرندوں کے اندر حیثیت بھی بدلتی گئی۔ یہ 3 حصے انہوں نے جہاز کے بنائے، اور جیسے 950 سال تک وہ تبلیغ کرتے رہے، ایسے کہ 50-60 سال کہتے ہیں کہ یہ جہاز بھی بناتے رہے، اور اس دوران وہ اللہ نے فرمایا وَسْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَحِينَ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہماری نگرانی ہے، ہماری وحی کے مطابق۔ اس کا مطلب اللہ نے پوری کاریگری سکھائی تھی کہ اس طرح جہاز بنانا ہے، اس طرح میخیں ٹھوکنی ہے، اور اس طرح اس کے حصے بنانے ہیں، یہاں یہاں دروازے رکھنے ہیں۔ پوری وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرما دی تھی، اور پھر آپ نے وہ جہاز بنانا شروع کیا تھا، اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا کہ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اب یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی۔ مطلب پہلے اللہ نے کہا کر دیا کہ اب یہ ڈوبنے والے ہیں، اب ان کے بارے میں کوئی سفارش، کوئی کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کرنی۔ انہم مغرقون، کہ یہ اب کیا ہے، یہ سارے کے سارے اب ڈوبنے والے، یہ سارے کے سارے اپنے پیغمبر کو اللہ نے بتا دیا کہ یہ سارے ڈوبنے والے ہیں، ان میں بچنا کوئی نہیں ہے۔ کہ پیغام جو نبی کا پیغام کسی قوم کو پہنچ جائے تو اسے صرف اس وقت تک مہلت ملتی ہے جب تک اس میں کچھ بڑے آدمی موجود رہتے ہیں، کوئی بات سننے والے رہتے ہیں، اور جب اللہ کی حیثیت آ جاتی ہے اللہ اپنے علم سے نبی کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ اب اس تیری قوم کے اندر کوئی ایمان لانے والا باقی نہیں ہے، اس لیے اس کے بارے میں مجھ سے جھگڑا نہیں کرنا، اس لیے کہ میں اپنے علم اللہ اپنے علم کی بنیاد کے اوپر جانتے ہیں کہ اب اس کے اندر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو اللہ کے اوپر ایمان لائے گا، جو اپنے آپ وہ زندگی بعد دن موت کے بعد حساب دینے کے اوپر ایمان لائے، اس لیے جو تم نے مجھ سے جھگڑا نہیں کرنا۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، نوح کشتی بنا رہا تھا، نوح علیہ السلام نے جیسے کیا کہ وہ خشکی کے اوپر جہاز بنا رہے تھے، اور وہ کیا کہہ رہے تھے مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ، اور جو ان کی قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ، بڑی بڑی جو قوم کے لوگ تھے نا، جو بڑے بڑے اپنے آپ عقل مند فلاسفر اور پروفیسر اور جہالت کے بڑے بڑے گمراہ لوگ جو تھے وہ تمسخر اڑاتے تھے۔ یار پہلے تو ہم اس بوڑھے آدمی کو سمجھتے تھے کہ شاید اس کے اندر کوئی عقل باقی ہوگی، لیکن یہ دیکھو اس کی عقل بالکل ختم ہو گئی ہے، کہ خشکی کے اوپر جہاز بنا رہا ہے کہ یہاں کیسے جہاز چلے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام یا حقیقت کے قریب جو لوگ تھے یا جو نوح کے اوپر ایمان لائے تھے ان کو یہ یقین کامل تھا کہ جو نوح علیہ السلام جہاز بنا رہے ہیں یہ یقیناً یہاں چلنے والا ہے۔ اور پھر نوح نے ان کو جواب دیا کہ آج تم ہم پہ ہنستے ہو تو ہنس لو، ہنستے رہو، ان قریب تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے، یاتی ہے عذاب یخزیہ ویضل علیہ عذاب مقیم، عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کسی پر وہ بلا ٹوٹ پڑتی ہے جو ٹالے نہ لگے۔ اب یہ اندازہ لگا لیں آپ کہ نبی جب اپنا پیغام پہنچا چکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا جب غضب اٹھتا ہے تو پھر اللہ کہ وہ جو ودیتیں ہوتی ہیں وہ پوری کر دیتے ہیں۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون۔ اور یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ وہ تمسخر اڑا رہے ہیں، اور بزرگ ہیں 950 سال کے، یقیناً خریدا ہم کھائی ہوئی ہوگی آپ کی قبر بھی، ہاتھ بھی بوڑھے ہوں گے، لرزہ بھی طاری ہوگا، نیٹے بھی ٹوک رہے ہوں گے، ہتھوڑا بھی چل رہا ہوگا، آری بھی چل رہی ہوگی،
سب کچھ موجود ہوگا. یہ ذرا پنکھا چلا رہے. تو وہ تمسکر اڑاتے تھے. ظاہر ہے کوئی آپ کے پوتوں جیسا بھی ہوگا، کوئی نواسوں جیسا بھی ہوگا، عمر میں بہت چھوٹے بھی ہوں گے، بڑے بھی ہوں گے. اور اس وقت جب وہ تبصر اڑاتے ہوں گے، پیغمبر کی کیفیت کیا ہوگی، اس منظر کو ذرا سامنے. اور پیغمبر کس کا ہے؟ پیغمبر کس کا ہے؟ نمائندہ کس کا ہے؟ کہ جس کے پاس للہ ہے جنود السماوات، جس کے لشکر ہے آسمان اور زمین میں، جس نے کہنا ہے کن فیکون، ہو جا تو ہو جاتا. جس نے کہنا ہے پتھروں برسنا شروع ہو جاؤ، تو آسمان میں کوئی پتھر نہیں ہوگا تو پتھر برسنے شروع ہو جائے. وہی بارش جو پانی برساتی ہے، وہی بارش آگ برسانا شروع کر دے. وہی ہوا جو مزے دلاتی ہے، بہاریں لاتی ہے، خزائیں لاتی ہے، پھلوں کو پکاتی ہے، وہی ہوا جب چنگاڑیں چلتی ہیں تو پھر شہر کی قوم زمین بوجھ ہو جاتی ہے. وہی پانی جو موجیں مارتا ہے، اور وہی لہریں جو پورا سمندر میں آپ دیکھ کر اٹھتی ہیں اور کیسے وہ نعرہ تکبیر کو بلند کرتی ہیں. اللہ کی تکبیر وہ اجازت مانگتی ہیں، اللہ اجازت دے دے کہ جو تیرے سر باغی ہیں، جو تیرے سرکش ہیں، غرق کر دے تو سمندر کے اندر. لیکن اللہ جو ہے رب العالمین، اس نے اپنے اوپر رحیمیت اور رحمان ابراہیم، اس نے اس کا جو چہرہ ہے دنیا کی طرف جو رحمان اور رحیم کر دے گا. اور ہمارے جیسا گودل فوراً تباہ و برباد کر رہا ہے. لیکن اللہ نے دولت وقت دی ہے، اس سے پہلے کسی انسان کو وہ موت نہیں دیتا. حتیٰ اذا جاء قل نحمل فيها من كل زوجين وعلى من سبق عليه ومن آمن وما آمن، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا. تو جو پہلے سے جو تندور تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے تندور کو مخصوص کر لیا ہوا، اور وہ جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی علم میں تھا کہ اس تندور میں نیچے سے ابلنا ہے، پانی نکلنا ہے. حالانکہ تندور کے اندر لوگ آگ جلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک موجہ رکھا کہ اس تندور کے اندر سے چشمہ ابلنا شروع ہوا. ففارت تنور، پھر وہ تندور ابلا، اور پھر فیہا من کل، پھر کہا صرف تندور کا پانی نہیں تھا، تاکہ آگے سورہ قمر میں اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کو عیوناً چھوٹے چھوٹے چشمے نکلنے شروع ہو گئے، اور آسمان کو اقلعی، اے آسمان اپنا بارش برسا. اور یہ تینوں پانی اللہ نے کام تمام کرنے کے لیے کافی. اور یہ ایک منظر ہے جو اللہ انسانوں کے سامنے رکھتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس کی بے بسی کیا ہوتی ہے. لیکن وہ کرتا ہوا وہ اللہ سے جھگڑا کرتا ہے. پھر اللہ کو کہا ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا کشتی میں رکھتے ہیں. من کل زوج اثنین وآلک الا من سبق علیہ القول، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان اشخاص کے جن کی نشاندہی پہلے کر دی گئی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بتا دیا گیا کہ آپ کی بیوی اور آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ کشتی کے اندر سوار نہیں ہوگا، کہ وہ تمہارے اہل ہیں. بیوی بھی بے ایمان لوگوں کے ساتھ تھی اور بیٹا بھی بے ایمان. اب پیغمبر کی کیفیت دیکھیں کیسے کھانے کرتے ہیں. جیسے مولوی اگر امامت کرتا ہے، خطابت کرتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے، درس دیتا ہے اور اوپر پہ بیٹھتا ہے، اور کوئی آ کے اس کو کہے کہ تیرا بیٹا جوا کھیلتا ہے، تو اس بیچارے کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مرتا ہوگا، نہ مرتا ہوگا نہ زندہ ہوگا کہ میں کیا کام کر رہا ہوں، میرا بیٹا کیا. اور وہ پیغمبر خدا ہیں جن کے اوپر ڈائریکٹ وحی نازل ہو رہی ہے. ان کا بیٹا ہے ان کی بیوی، اور ایک وہ بیوی ہے جو فرعون کی بیوی جو کہہ رہی ہے نجنی من عمل فرعون، مجھے فرعون کے عمل سے اللہ بچا لے اور میرا گھر جنت میں بنا دے. اور ایک یہ بیوی ہے، ایک یہ بیوی ہے اور ایک لوط علیہ السلام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے موجے دکھائے ہیں، اور صبر کا پہاڑ، علم کا پہاڑ، اور پھر مسائل کے اندر
صبر کر کے آرام سے سکون سے اپنی زندگی کو ایسے پرسکون طریقے سے گزارنا یہ انبیاء کا کام ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے لیے مجھ سے مدد مانگیں، ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتے ہیں میں ان کو ان کے ساتھ ہوں۔ اگر پیغمبر صبر نہ کرتا پتھر کھانے کے بعد آئے تھے اور کہہ دیتا فرشتوں کو کہ پہاڑوں کو بنا دو، دنیا اسی وقت تباہ برباد ہو جائے۔ اس پیغمبر کے صبر کے لیے قربان جائیں، جس نے کہا اچھا چلے بد دعا کریں گے انشاءاللہ بیت اللہ کے اندر جا کے بد دعا کریں۔ اور پھر زید کہتا ہے میرا ہاتھ اٹھائیے، اور آج پھر طائف کے لیے بد دعا بات سنتے ہیں تو کیا نکلتا ہے؟ اللہ طائف والے سمجھتے ہیں، اللہ اس کو ہدایت عطا کرے۔ یہاں تو ہم ذرا بھی ہمیں جواب دے دے تو پھر دوبارہ اس کے بعد تبلیغ کے لیے نہیں جاتے، اس کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ نے کہا کہ بار بار جاؤ، حجت تمام پوری کرو، ان کو سمجھاؤ کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور اس کی بندگی بجا لاؤ، یہ جھوٹ نہ بولو، سچ کا دامن تھام رکھو، ملاوٹ نہ کرو، غیبت نہ کرو۔ یہ وہ باتیں ہیں جو باقی بہت سے انسان سیکھتا ہے، اور کوئی پارٹی لیڈر جھوٹ کے بغیر پارٹی لیڈر نہیں بنتا، ہر آدمی جھوٹ بولتا ہے۔ جب جھوٹ کے اوپر مبنی لیڈر کو جھوٹ بولیں گے تو قوم کا کیا کردار ہوگا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع-الصادقین، سورۃ توبہ کے اندر آگے پڑھا، کیا ایمان لانے والوں ان لوگوں کے ساتھ ہو جو سچے لوگ، یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو وہ قولوا قولا سدیدا، سیدھی اور سچی اور بڑی بات ہے۔ لیکن ہر بات میں ملاوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور ایک دوسرے سے دغا کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتے ہیں، سچ کا دامن چھوڑتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، وہ سارے عیب جو کہ کسی کے سمجھانے کے بغیر سمجھ جانے چاہیے، لیکن ہم وہ سارے عیب کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے لیڈر ہوتا ہے۔ اور ایسا سب بین الاقوامی جھوٹ بولتے ہیں کہ جس کا جواب ہی باقی نہیں ہو رہا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو اللہ کے فرمودات ہیں ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو آپ کے ساتھ قریب آپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی ان فرمودات کے اوپر عمل کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ اس میں سوال کرا دو اور لوگوں کو بتا دو کہ ایمان لائے، الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن، اور تھوڑے ہی لوگ تھے، تھوڑے ہی، وما آمن معه الا قلیل، بالکل تھوڑے لوگ جو آپ کے ساتھ 950 سال کے اندر 950 سال کی راتیں اور دن، 950 سال کی تبلیغ اور غربت کے اندر متوسط زندگی، کسی کے سامنے دست سوال نہیں، مزدوری بھی اپنی، اور پھر وہ جو بڑے بڑے جو بادری لوگ کے آپ کا مسئلہ اٹھاتے تھے تو اللہ کا غضب اتنا جوش میں آتا ہو، لیکن اللہ کی رحمت جو ہے اس نے اپنے جوش کے اوپر ڈالا، اور جب تک مہلت مکمل نہیں ہوئی پھر اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کیا، اور کہا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی، یہ نہیں کہ میں اس کو چلاتا ہوں۔ آج میرے کھڑے ہیں یہ جو موجیں پہاڑوں کی مانند اس میں چل رہی ہیں، اور سمندر کے اندر یہ جو جہاز کولے کھا رہا ہے، میں بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، یہ اللہ ہی کے نام سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی، میرا رب بڑا غفور رحیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی نصیحت سے اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو نشانہ فرمائے۔ یہ قصہ انشاءاللہ کا کوشش کریں گے کہ جو مکمل ہو جائے یا پھر مکمل ہو جائے، پھر اس کے بعد روح کا قصہ شروع ہوگا، پھر اس کے بعد دوسرا قصہ شروع ہوگا، اور ہر قصے کے اندر ایک سبق۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارا پڑھنا ہوتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد
صلی علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما، پڑھنا قبول فرما، اللہ متقین درگزر فرما، اللہ اس قرآن کو پڑھنا اور اس کو سمجھانا اللہ آپ کی مہربانی، اللہ پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔